فرمایا کہ لیس علی العاما حرج، لیس علی العاما حرج، اور اندھے پر کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی العارج حرج، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی مذائقہ ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی بیمار پر کوئی روک ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تم میں سے کسی پر کوئی حرج کی بات ہے۔ اب کس چیز میں حرج ہے وہ آگے بیان ہو رہا ہے، یعنی کس چیز میں تم پر حرج نہیں ہے، اندھے پہ حرج نہیں ہے، لنگڑے پہ حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، مریض پہ حرج نہیں ہے، تم پر حرج نہیں ہے، وہ یہ آگے حکم بیان ہو رہا، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، یعنی اپنی اولاد کے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنے بہنوں کے گھر سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے یہاں پر، او بیوت اماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، اخوالکم، یا اپنے ماموں کے یہاں پر، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالوں کے یہاں پر، او ما ملکتم مفاتحہ، یا وہ جہاں کی کنجیاں تمہارے قبضے میں ہے، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے یہاں پر۔ تو اب اس حکم کو دوبارہ سے سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 4 باتیں ذکر کی، 4 بندوں کا ذکر کیا، اندھے کا ذکر کیا، پھر اس کا لنگڑے کا ذکر کیا، پھر مریض کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر ہمارا ذکر کیا۔ فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے ان رشتہ داروں کے گھر سے کھانا کھاؤ۔ تو اصل میں کیا وجہ تھی؟ ایک تو وجہ یہی تھی کہ لوگ جو ہے اندھے کو کھلانے میں تھوڑا سا ہچکچاتے تھے، وہ اس لیے نہیں کہ کنجوسی کی وجہ سے، اس لیے کہتے تھے کہ اندھے کو ہم کھلائیں گے اپنے ساتھ بٹھا کے تو وہ صحیح طور پہ کھا نہیں پائے گا، ہم سارا کھا جائیں گے، یا اسی طرح لنگڑے کو بٹھانے میں یہ حرج سمجھتے تھے کہ اس کو بٹھائیں گے تو یہ بہت زیادہ جگہ گھیر لے گا، بہت چوڑا ہو کر بیٹھے گا۔ تو اس قسم کی اور کوئی باتیں تھیں جس میں لوگ حرج سمجھتے تھے، یا ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ عام طور پہ ایسے لوگ کمانے کے قابل نہیں ہوتے، تو ان کا کوئی ذریعہ روزگار نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو اجازت دی ہے کہ اپنے اولاد کے گھر سے، اپنے باپوں کے گھر سے، اپنی ماؤں کے گھر سے، اپنے بھائیوں کے گھر سے، اپنے بہنوں کے گھر سے، یا اپنے چچاؤں کے، یا اپنے پھوپھیوں کے، یا اپنے ماموں کے، یا اپنے خالاؤں کے گھر سے تم لوگ کھانا کھا سکتے ہو، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اب رشتہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے معذور قسم کے لوگ ہوں تو ان کا وہ خیال کریں۔ اس طرح مریض کے بارے میں فرمایا، مریض بھی بعض اوقات کمانے کے قابل نہیں ہوتا، تو وہ بھی اپنے رشتہ داروں کے گھر پہ جا کے کھانا کھا سکتا ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اور ان رشتہ داروں کو بھی چاہیے کہ اس میں کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہ ڈالیں کہ یہ تمہارے اپنے لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اپنے گھروں سے مراد اپنے اولاد کا گھر ہے، کہ اولاد جو ہے باپ کی کمائی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ انت و مالوک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ ہی کا ہے، تو باپ اپنی اولاد کے مال میں سے بے درک کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر جو جتنے رشتہ دار بتائیں ان کے یہاں پہ بھی جا کے کھا سکتا ہے، جبکہ یہ معذور ہو، لنگڑا ہو، یا اندھا ہو، یا بیمار ہو۔ پھر فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اور تم پر کوئی الزام نہیں ہے کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، یعنی اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کو ساتھ بٹھا کے کھلائیں۔ اگر آپ نے کھا لیا یا بعد میں کھانا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو الگ بٹھا کے کھانا دے دیں، وہ کھا لے گا، اور اگر ساتھ کھلانا چاہتے تو ساتھ بٹھا کے کھلا لیں،
اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بیان فرما دیا، مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہم لوگ ان احکام سے بے خبر ہو چکے ہیں۔ یہ احکام اپنے معاشرے میں ہم بیان ہی نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں پہ تقریر جو سننے کا شوق ہے کہ وہ لچھے دار تقریر ہو جس میں خوب نعرے لگے اور پھر مزہ آئے تو کہتے ہیں ہاں اس تقریر میں مزہ آیا، اور یہ جو جائز ناجائز حلال حرام ایک دوسرے کے حقوق جو اللہ نے بیان کیے ہیں ان کو سیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اب آج کون ہے جو اتنا خیال کرتا ہے؟ آج تو ہمارے گھروں کے اندر جو ہے دودھ کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، اور عجیب معاملات ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اپنی زندگیوں کو بالکل الگ کیا ہوا ہے اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے اتنے قریبی رشتہ داروں سے۔ ان کے گھروں پہ جاتے ہوئے ہمیں اجنبیت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ یہ سب کے سب محرمات کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ تمہارے غیر نہیں ہے، ان سے محبت کا تعلق ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے کھانا پینا ہونا چاہیے۔ اب یہ حال ہو گیا کہ قریبی رشتہ داروں کے یہاں پہ بھی جانے کے لیے بندے کو ٹائم نہیں ملتا، اور سالوں میں کوئی ایک آدھ بار چکر لگا لیتا۔ تو یہ قرآن کے احکام سیکھنے چاہیے۔ اور فرمایا او ما ملکت مفاتیحہ، یا جس کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ مجاہدین اسلام جب جہاد پہ جاتے تھے تو پیچھے سے اپنے سامان کی چابیاں اپنے دوست احباب کو یا ان لوگوں کو جو جہاد پہ نہیں جا سکتے تھے، جیسے کہ اندھا جہاز پہ نہیں جا سکتا، لنگڑا جہاد پہ نہیں جا سکتا، مریض جہاد پہ نہیں جاتا، تو یہ لوگ پیچھے رہ جاتے تھے، تو ان کو اپنی چابیاں دے جایا کرتے تھے گھروں کی۔ تو یہ لوگ ان کے مال کو استعمال نہیں کرتے تھے، بڑی احتیاط کرتے تھے۔ تو ان سے حالانکہ وہ مجاہدین کہتے بھی تھے کہ چلو ٹھیک ہے تم پیچھے سے ہمارا مال کھانے پینے کی ضرورت پیش آئے تو تم کھا لینا، لیکن پھر بھی تقوی اور احتیاط کی وجہ سے استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن میں ان کو اجازت دی کہ بھائی اس قسم کا معاملہ ہو تو تم اس کے اندر کر سکتے ہو۔ اسی طرح یہ مسئلہ نکالا فقہاء کرام نے کہ آپ کسی کو کسی کام پہ وکیل بناتے ہیں، تو آپ کسی کو اپنے بزنس پہ وکیل بناتے ہیں، کوئی اور کام کاج کا وکیل بناتے ہیں کہ بھائی میری طرف سے یہ کام کرو، تو شرعی اعتبار سے اس کو عرف کے مطابق وہاں سے کھانے پینے کی اجازت ہے، عرف کے مطابق وہاں سے کھانے پینے کی اجازت ہے۔ مگر میں کہہ رہا ہوں عرف کے مطابق، جتنا عام تو خرچہ لوگ کرتے ہیں کھانے پینے کا، کیونکہ کھانا جو ہے آدمی 100-200 روپے میں بھی کھا لیتا ہے، اور کھانا چاہے تو پھر وہ 2-3 ہزار کا بھی کھا لیتا ہے ایک ہی وقت میں۔ تو وہ خرچہ نہ کرے فالتو قسم کا، جو عرف ہے جتنا کھایا جاتا ہے اتنا کھا سکتا ہے بندہ۔ تو جس کو جس کام پہ ذمہ داری لگائی گئی ہے تو وہاں پہ اگر اس کو ٹائم نہیں ملتا تو اس میں سے وہ کھا سکتا ہے۔ او صدیقکم، یا تمہارے دوست کا کھانا، تو اپنے دوست کے گھر سے بھی کھا سکتے ہو۔ تو یہ جو گہری دوستی ہوتی ہے، پکی دوستی ہوتی ہے، جو آج کل نہیں پائی جاتی۔ آج کل تو تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی مطلب کے لیے، انٹرسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں لوگوں کے، تو پھر ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، اور انٹرسٹ نہ ہو تو پھر کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک دوستی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ دکھ سکھ میں کام آنا، ہر موقع پہ ساتھ رہنا، وہ ساتھ دینا، اگرچہ کہ اس کا کام الگ ہے، اس کا کام الگ ہے، مگر مشکل میں ساتھ دینا، پکی دوستی نبھانا، تو یہ پسندیدہ اللہ کے یہاں پہ، لیکن جائز کاموں میں، ناجائز قسم کی دوستی نہ ہو۔ تو وہاں پر بھی اگر کوئی انسان اپنے دوست کے گھر پہ جاتا ہے اور وہاں پہ کھانا جا کے کھاتا ہے، مانگتا ہے کہ مجھے کھانا کھلا دو، تو گھر والوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کھانا موجود ہے تو اس کو ضرور کھلانا چاہیے۔ اور اس طرح ایک دوست کو دوسرے دوست کے گھر سے کھانا کھانے میں کوئی شرمانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے کہ تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے دوست کے گھر سے کھاؤ تم۔ تو دوست کے گھر پہ جا کے کھانا کھا سکتا ہے، لیکن وہاں سے اٹھا کے کوئی چیز نہ لے کر آئے۔ اور یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے دوست احباب کے لیے اپنے مال کو مباح رکھتے تھے کہ ٹھیک ہے تمہیں ضرورت ہو میرے گھر پہ آ کے کھا لینا، میں نہ ہوں تو بچے سے کہہ دینا وہ کھلا دے گا۔ تو ان سارے کے سارے معاملات کی شریعت میں اجازت ہے۔ مگر آج کل چونکہ نفسا نفسی کا زمانہ ہے اور ہر شخص جو ہے اپنے مال کو گن گن کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین کم ہو گیا ہے،
تو یہ اللہ کی راہ میں کھلاتے ہوئے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اوہو میرا اتنا بجٹ آؤٹ ہو گیا، میرا اتنا مال کم ہو گیا، اگر میں نہیں کھلاتا تو اتنے پیسے جمع رہتے ہیں میرے. تو ایسے لوگ جو ساری زندگی ترستے رہتے ہیں، اور جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں اللہ ان کے مال میں اضافہ کرتا رہتا ہے. فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا واشتاتا، تو تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اکٹھا کھا لو یا الگ الگ کھا لو. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا، اب ایک اور ادب بیان کیا جا رہا کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنوں کو سلام کرو. تحیۃً من عند اللہ، ملتے وقت کی اچھی دعا. مبارکۃ طیبہ، اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ. یعنی یہاں پہ ایک اور ادب بیان کر دیا کہ جب بھی کسی کے بھی گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو. اور یہ خود سلام بھی ایک دعا ہے. تحیتاً کہتے ہیں گریٹنگز کو، جو عام طور پہ دنیا کے مختلف قوموں کے اندر مختلف طریقوں سے رائج ہے. اور جیسے کہ انگریز لوگ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ کے لفظ استعمال کرتے ہیں، اس طرح دیگر اقوام کے لوگ مختلف قسم کے لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اسلام میں سب سے پہلے جو کہنے کا حکم دیا گیا ہے وہ سلام کا حکم دیا گیا ہے. تو اپنے گھر والوں پہ یا دوسرے کے گھر والوں پہ سلام کرو اور پھر ان کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، شاداب رکھے، اس قسم کے اور جملے. تو یہ مبارک دعائیں ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے. پھر گھر میں داخل ہو، اپنے گھر میں داخل ہو تب بھی سلام کرے، اور گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرے. مگر وہ سلام کس طرح ہوگا؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام ہوگا. السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو یہ سلام ضرور کرے گھر پہ جاتے وقت. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بڑی برکتیں ہیں اور اس کے بڑے فوائد ہیں کہ جو شخص گھر میں داخل ہو کے سلام کر لیتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، تو شیطان اپنے چہرے چانٹوں سے کہتا کہ بھائی آج اچھا کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا، تو کہتا کہ آج اس گھر پہ تمہیں کوئی کھانا وانا نہیں ملے گا، آج نہ تمہیں اس گھر پہ رہنے کی جگہ ملے گی کہ اس نے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کر لیا، اس نے جو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا. تو یہ بالکل عادت ڈالی جائے، کیونکہ اکثر جو بے برکتی ہوتی ہے لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ برکت نہیں ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم شریعت کے احکام سے بے خبر ہو چکے ہیں. تو شریعت کے احکام کو اگر اپنائیں گے تو انشاءاللہ گھروں میں برکت بھی ہوگی، محبت بھی پیدا ہوگی. فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اور اللہ یوں ہی بیان فرماتا تم سے آیتیں کہ تمہیں سمجھ ہو. تو یعنی یہ اتنی اہم باتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تاکہ تم سمجھ جاؤ. تو آج ہم ان باتوں کو ہم نے اکثر چھوڑ دیا ہے. تو عموماً کسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اجازت بھی نہیں لیتے، خاص طور پہ قریبی رشتہ دار ہو تو ایسے گھس جاتے ہیں، ارے چاچے کا گھر ہے، مامے کا گھر ہے، لیکن بتا دیا کہ چاچے کا گھر ہو چاہے مامے کا گھر ہو یا کسی اور کا گھر ہو، کسی بھی گھر میں داخل ہو تو اجازت لو. اجازت لینے کے بعد پھر داخل ہو، اور پھر اس کے اندر بھی اجازت لینے کے طریقے بھی بیان ہو گئے ہیں. وہ طریقے میں سے کیا ہے کہ جب کسی کے گھر پہ جاؤ تو 3 دفعہ اس کو نوک کرو، کھٹکھٹاؤ یا آواز دو. اگر اندر سے جواب آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر جواب نہ آئے یا منع کر دیا جائے تو بغیر غصہ کیے چلے آؤ واپس، کہ ممکن ہے سامنے والا کسی ایسی مصروفیت میں آپ سے نہیں مل سکتا. تو اس پہ بھی لوگ منہ بنا لیتے ہیں، ہم گئے تھے ان کے گھر پہ، دروازہ ہی نہیں کھولا ہمارے لیے، اندر سے ہی منع کر دیا. وہ بندے خدا تجھے کیا پتہ انسان کس مجبوری میں ہے، کس حالت میں ہے وہ. تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ خاموشی سے آ جانا چاہیے. اور وہ اگر اجازت دے دے آ جاؤ چلے آؤ تو پھر وہی جو طریقہ کار ہے، سلام کریں، اندر جا کے دعا دیں ان لوگوں کو. تو یہ زندگی کے آداب ہیں جو تمام مسلمانوں کو سیکھنے چاہیے.